اقرا کی فیملی بہت چھوٹی سی تھی۔ وہ دو بھائی اور ایک بہن تھی۔ اقرا کے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ اپنے بھابھی کے بھائی سے پیار کرتی تھی۔ وہ ایک یک طرفہ محبت تھی۔ اقرا جسے محبت کرتی تھی اس کا نام ہمایوں تھا۔ پھر ہوا یوں کہ ہمایوں اس پیار سے بے خبر تھا اور وہ اکثر اپنی بہن سے ملنے آتا رہتا تھا اور اقرا دل ہی دل میں اس کی اجارن بن بیٹھی تھی۔ جس دن وہ نہیں آتا تھا اسے بے چینی محسوس ہونے لگی اور وہ بہانے بہانے سے اپنی بھابھی سے پوچھ لیتی۔ جس دن اس کے آنے کی امید ہوتی اقرا خوب سج سنور جاتی تھی، خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کرتی، اپنے آنگن کو خوب صاف ستھرا کرتی اور جب ہمایوں آتا تھا تو اس کی آنکھوں میں چمک سی آ جاتی تھی، لیکن وہ اسے اظہار محبت نہ کر سکی۔ پھر یہ سلسلہ 6 ماہ تک یوں ہی چلتا رہا۔ ایک دن ہمایوں اپنی بہن کے گھر آیا تو اس کی طبیعت خراب تھی، اسے شدید بخار تھا۔ اس نے اپنی بہن کو بتایا تو اس نے ماتھے پر ہاتھ لگایا، اسے بہت تیز بخار تھا۔ بہن نے جلدی سے ہمایوں کو بستر پر لٹایا اور خود اس کے لیے میڈیسن لینے چلی گئی۔ جب اقرا نے یہ بات سنی تو اسے کسی طرح سکون نہ آیا اور وہ موقع پاتے ہی ہمایوں کے پاس چلی گئی، مگر اتنے میں بھابھی آ گئیں تو وہ خاموشی سے واپس چلی گئی اور دروازے کی اور سے بہن اور بھائی کی باتیں سننے لگی۔ ہمایوں کہہ رہا تھا آپی مجھے گھر جانا ہے، مگر بھابھی نے اسے روک لیا۔ یہ دیکھ کر اقرا نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ یہ رات کو یہیں رکے گا، لہٰذا اس کی تیمارداری کا موقع مل جائے گا، یوں ہی بہانے بہانے سے 2 4 باتیں بھی ہو جائیں گی۔ رات کو جب سب گھر والے سو گئے تو اس نے شکر کیا، اب میں موقع پا کر اس کے کمرے میں جاؤں گی۔ کمرے میں گئی تو ہمایوں بھی جاگ رہا تھا، بولی نیند نہیں آ رہی تھی، سوچا آپ کا حال ہی پوچھ لوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے نا؟ کہنے لگا نہیں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ آخر کار ہمایوں نے باتوں باتوں میں پوچھ لیا، خیر تو ہے، آپ کو میری اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ اقرا کے صبر کا پیمانہ جھلک پڑا اور اس نے روتے ہوئے ہمایوں سے اظہار محبت کر دیا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ بولا میں بھی تم سے بہت پیار کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنے پیار کو دل ہی میں رکھا کہ تم برا نہ مان جاؤ اور میرا یہاں آنا ناممکن نہ ہو جائے۔ ہمایوں کی باتیں سن کر اقرا کو یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ دونوں نے ایک دوسرے سے وفا کے عہد کیے، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھائیں اور پھر ملاقاتوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا جو 6 ماہ تک چلتا رہا۔ یوں کسی کو بھی معلوم نہ ہوا کہ خاموش محبت پروان چڑھ رہی ہے۔ پھر ایک موقع آیا کہ ہمایوں کے بھائی کی شادی تھی۔ اس نے موقع جان کر ایک چھوٹی سی بچی کو ایک لیٹر دیا اور کہا کہ اقرا کو دے کر آؤ۔ اقرا نے جب لیٹر کھولا تو لکھا ہوا تھا کہ رات کو چھت پر ضرور آنا، میں نے تم سے ملنا ہے۔ رات کو جب سب لوگ شادی میں مشغول تھے تو اقرا چپکے سے چھت پر چلی آئی۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ہمایوں بھی آ گیا اور اس نے آتے ہی اسے گلے لگا لیا۔ اسے اچھا تو لگا لیکن کچھ عجیب سا بھی لگا تھا۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، ہمایوں اس طرح کا میل جول نہیں کرنا چاہیے جسے بدنامی ہو، مگر وہ جذبات کی روح میں بہنے لگا اور دیوانگی میں بولنے لگا، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، میرا تم پر مکمل حق ہے۔ جب اس کی دیوانگی ختم نہیں ہوئی تو اقرا نے اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ مارتے ہی اس کی دیوانگی ختم ہو گئی تھی اور وہ غصے میں بگڑ گیا، تم مجھ سے محبت نہیں کرتی تو کیا یہ محبت کا ناٹک کرتی ہو؟ ارے تم لڑکیاں ہوتی ہی ایسی ہو۔ اقرا نے روتے ہوئے بولی، مجھے تم سے اس حرکت کی ہرگز امید نہیں تھی، تم اتنے گھٹیا نکلو گے، تمہارا پیار ہوس میں اس قدر ڈوبا ہوگا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آئندہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، اگر یہی پیار ہے تو مجھے معاف کر دو، میں اپنے ماں باپ کی عزت داؤ پر لگا کر تم سے اس طرح کا پیار نہیں کر سکتی۔ شاید ہمایوں نے اس تھپڑ کا بدلہ لینے کا سوچ لیا تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کا آمنا سامنا نہیں ہوا، بس وہ ایک دوسرے کو دور ہی دور سے دیکھتے اور پھر اس کے وہ منہ پھیر لیتی۔ لیکن کچھ دوری کے بعد ہمایوں نے آ کر اقرا سے معافی مانگی اور اس سے کہا، میں اس وقت ہوش میں نہیں تھا، آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا، تم سے پیار کرتا ہوں تو مجھے معاف کر دو، اگر تم معاف نہیں کرو گی تو میں کچھ کھا کر اپنی جان دے دوں گا۔ یوں دونوں کا تعلق ایک بار پھر چل پڑا۔ پھر اسی طرح 1 سال کا عرصہ گزر گیا اور ہمایوں اقرا کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کے بارے میں ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا۔
پھر ایک رات ہوا یوں کہ ہمایوں ان کے گھر آیا اور بولا، اقرا میں تمہارے لیے کچھ گفٹ لے کے آیا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تم یہ گفٹ میرے جانے کے بعد دیکھو۔ اقرا بہت خوش ہوئی اور پھر جلدی سے ہمایوں کے جانے کے بعد وہ گفٹ کھولا۔ اس کی وجہ سے اس کے ہوش و حواس ہی اڑ گئے، جیسے آسمان اس کے سر پر گر گیا ہو۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایسا ہوگا۔ ہوا یوں کہ اقرا نے اسے اپنی کچھ تصویریں بھیجی تھیں، جس کو اس نے بڑی مہارت سے ایڈٹ کر کے بہت ہی نازیبا بنا لیا تھا۔ اس کے نیچے ایک لیٹر بھی تھا جس پر لکھا ہوا تھا کہ اگر تم مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں پورے خاندان میں تمہیں بدنام کر دوں گا۔ تم سوچو تو صحیح کہ تم کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گی۔ بہتر یہی ہے کہ تم میری بات مان لو اور کل دن کے 12 بجے اس ہوٹل میں ملنے آ جاؤ جہاں ہم کھانا کھایا کرتے تھے۔ اب ہمایوں کو اس طرح نہیں چاہتی تھی جس طرح اس رات والے حادثے سے پہلے چاہتی تھی، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ وہ محض اس سے جسمانی تعلق قائم کرنا چاہتا تھا۔ یوں اس کی بے وفائی پر رونے کے بجائے اقرا نے صبر سے کام لیا اور کسی ناگن کی طرح پھنکارتی انتقام لینے کے لیے تیار ہو گئی۔ رات کو اس نے بہت ہی عجیب کام کیا۔ اس نے اپنی بھابھی سے بہت پیار تھا، شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ان کے بھائی کو پسند کرتی تھی، مگر کہتے ہیں کہ جنگ اور محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ رات کے کسی پہر وہ اٹھی اور اپنا موبائل فون لے کر اپنی بھابھی کے کمرے میں چلی گئی۔ بھابھی دنیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ انہیں خبر نہیں تھی کہ ان کے کمرے میں کوئی کھڑا ان کی ویڈیو بنا رہا ہے۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا تو وہ کمرے سے باہر آ گئی اور ویڈیو کی ایک کاپی کو لیپ ٹاپ میں سیو کیا۔ اب وہ ہمایوں سے ملنے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔ اس نے وہ ویڈیو اپنے موبائل فون میں سیو کی اور اپنے بینک میں ہمایوں کو دی ہوئی گفٹ رکھ کر ان کے ساتھ ملنے چلی گئی۔ جب ہوٹل میں پہنچی تو ہمایوں اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ سجائے کھڑا تھا۔ اس نے سوچ رکھا تھا کہ بیچاری اقرا کے منہ پر بیچاری مظلومیت اور ڈر یا خوف ہوگا، مگر یہ کیا! وہ تو اسی کی طرح شیطانی مسکراہٹ پھیلائی اس کے سامنے کھڑی تھی، اسے کمرے میں لے کے جانے ہی والا تھا کہ وہ بولی، تم نے تو اپنا گفٹ مجھے دے دیا، کیا میرا گفٹ نہیں دیکھو گے؟ کم از کم یہ سب کرنے سے پہلے تم ایک بار میرا تحفہ بھی دیکھ لو۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے موبائل پر اپنی بھابھی کی وہ ویڈیو پلے کی اور موبائل اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ اپنی بہن کو وہ اس حالت میں دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ یہ ویڈیو دیکھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا کیونکہ اپنی بہن کی بہت عزت کرتا تھا۔ ویڈیو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گیا، اس کے گال سرخ ہو گئے اور مسکراہٹ کی جگہ کہکے نے لے لی، کمینی عورت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم نے میری بہن کی اس طرح ویڈیو بنائی؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ اس نے موبائل زمین پر پٹکا اور اس کی طرف بڑھا۔ اقرا کے لہجے کی مضبوطی نے اسے روک دیا تھا۔ دیکھو ہمایوں، یہ ویڈیو میرے پاس ہی نہیں بلکہ میرے لیپ ٹاپ میں کئی جگہ پر سیو ہے، اور ہاں، یہ مت بھولو کہ تمہاری بہن یعنی میری بھابھی میرے پاس ہی رہتی ہے۔ تم نے اگر میری چند تصویریں رکھ بھی لی ہیں تو میرا کچھ نہیں جاتا، لیکن تم یہ سوچو کہ تمہاری تو بہن ہر وقت ہمارے گھر میں کام کرتی رہتی ہے اور میں اس کے آس پاس ہی رہتی ہوں۔ اگر میں نے تمہاری بہن کی اس طرح کی کوئی تصویر رکھ بھی لی اور اس کو ایڈٹ کر کے پوسٹ کر دیا تو سوچو کہ تمہاری بہن کا کیا بنے گا۔ شادی شدہ بھی ہے اور تم بھائی کو جانتے ہو جس کے لیے تم مجھے دھمکا رہے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میرا بھائی میری تصویروں کا اتنا ری ایکشن کرے گا تو اپنی بیوی کی تصویروں پر کچھ نہیں کہے گا؟ ارے بے وقوف، وہ تمہاری بہن کو دھکے مار کر گھر سے نکال دے گا۔ پھر تم میری تصویریں آؤٹ کر بھی دو تو تمہیں کیا ملے گا؟ میں تو تمہیں ملنے والی نہیں ہوں اور اپنی بربادی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں۔ اب مرضی تمہاری ہے، یا تو تم اپنی بہن کی بربادی قبول کرو یا پھر میرا خیال دل سے نکال دو، ورنہ اگر میں نے تمہاری زندگی میں آگ لگانے کی کوشش کی تو میں تمہارا بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ دیکھو ہمایوں، آج کل کے زمانے میں اتنا بے وقوف کوئی بھی نہیں۔ کسی کو بلیک میل کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھتے ہو۔ تمہارے گھر میں ماں بہنیں ہیں، اگر تم نے اپنی بہن کی ویڈیو، تمہارا چہرہ کیسا سرخ ہو گیا۔ ذرا سوچو کہ میرے بھائی کے جذبات کا خیال کرو۔ اگر تمہیں میری جگہ کوئی لڑکا آ کر یہ ویڈیو دکھاتا تو تمہیں کیسا لگتا؟ میں نے تم سے محبت کی تھی لیکن تمہاری اس ہوس نے مجھے سودے بازی پر مجبور کر دیا۔ تم برا کرو گے تو میں بھی تم سے بڑھ کر برا کرنے کا ارادہ رکھتی ہوں۔ ہمایوں کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ پوری 1 سال کی کوشش ضائع ہو گئی تھی جو اس نے اقرا کو حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ اقرا کسی شیرنی کی ماں نے اس پر
وار کر رہی تھی اور وہ خاموش کھڑا اپنی بے بسی کی تصویر دیکھ رہا تھا۔ اقرا کے چہرے پر پھیلا اطمینان دیکھ کر وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ واقعی ہر عورت کمزور نہیں ہوتی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور میرے چینل نوری وائس کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔